رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ شفافیت اور بین الاقوامی معیار کے مطابق معاشی پالیسیوں کی تشکیل کے ذریعے پاکستان کو خطے میں سرمایہ کاری کا پرکشش مرکز بنایا جائے گا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے ریلوے کے بنیادی ڈھانچے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے شراکت داری کو مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوتوا ایجنڈے پر عمل پیرا ہونے سے روکے۔ اور آج بھارت میں خواتین کے آئی سی سی عالمی کپ میں انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کو 10 وکٹوں سے ہرا دیا۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ شفافیت، بین الاقوامی معیار کے مطابق معاشی پالیسیوں کی تشکیل اور پالیسیوں پر فوری عمل درآمد کے ذریعے پاکستان کو خطے میں سرمایہ کاری کا پرکشش مرکز بنایا جائے گا۔ وہ آج اسلام آباد میں ملکی معیشت اور پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ انہوں نے متعلقہ وزارتوں اور اداروں کو بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو تمام سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حالیہ مثبت معاشی رجحان غیر ملکی سرمایہ کاروں کے پاکستانی معیشت میں اعتماد کا عکاس ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر مستحکم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تصویراتی دو طرفہ دفاعی معاہدے کے بعد کئی عرب اور غیر عرب اسلامی ممالک نے پاکستان کے ساتھ اس طرح کے معاہدوں پر دستخط کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کے تحت حرمین شریفین کے محافظین میں شامل ہونا پاکستان کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے۔ نائب وزیر اعظم نے یقین ظاہر کیا کہ پاکستان ایک دن عالم اسلام کی قیادت کرے گا۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کی شام 5 بجے ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اقتصادی ترقی کی رفتار تیز کرنے، تجارت کو فروغ دینے اور ثقافتی تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے علاقائی روابط کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آئندہ ہونے والی ٹرانسپورٹ کے وزراء کی علاقائی کانفرنس کے بارے میں ریزیڈنٹ سفیروں اور بین الاقوامی اداروں کے نمائندوں کے اجلاس کو ایک بریفنگ میں کہی۔ یہ کانفرنس رواں ماہ کی 23 اور 24 تاریخ کو اسلام آباد میں ہوگی۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ اس خطے میں مشترکہ بنیادی ڈھانچے کے ذریعے تعاون اور ترقی کو فروغ دینے کی وسیع گنجائش موجود ہے۔ قائم مقام صدر اور بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس کے بانی چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ پارلیمانی سفارتکاری علاقائی امن اور تعاون کو فروغ دینے میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ آج ملائیشیا کی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں کے اسپیکر ڈاکٹر جوہری عبدل اور ایوان بالا کے صدر کاتوک اوینگ بین سے ٹیلی فون پر گفتگو کر رہے تھے۔ سید یوسف رضا گیلانی نے انہیں آئندہ ماہ کی 10 سے 12 تاریخ تک اسلام آباد میں منعقد ہونے والی بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ بلوچستان کے ضلع شیرانی میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بھارتی حمایت یافتہ 7 دہشت گردوں کی ہلاکت پر انہوں نے اپنے الگ الگ پیغامات میں کہا کہ حکومت پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے والے عناصر کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے ریلوے کے بنیادی ڈھانچے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے شراکت داری کو مستحکم کرنے اور علاقائی روابط کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار خزانے اور ریلوے کے وزیر مملکت بلال ازرقیانی اور متحدہ عرب امارات کے وزیر توانائی اور انفراسٹرکچر سہیل محمد المزروعی کے درمیان آج ابوظہبی میں ملاقات کے دوران کیا گیا۔ ملاقات کے دوران فریقین نے پاکستان کے ریل نیٹ ورک کی بہتری کے لیے تعاون مستحکم کرنے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا، جس کا مقصد تجارت کو فروغ دینا، رابطے بہتر بنانا اور اقتصادی ترقی میں معاونت ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ بھارتی حکومت کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ہندوتوا ایجنڈے پر عمل کرنے سے روکا جائے۔ سری نگر میں ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے کہا کہ کشمیریوں کا مستقبل تنازع کشمیر کے حل سے
وابستہ ہے۔ غزہ میں آج اسرائیلی حملوں میں کم سے کم 25 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ ادھر اسرائیل کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس نے گلوبل سمود فلوٹیلا میں شامل 4 اطالوی شہریوں کو وطن واپس بھیج دیا ہے اور باقی سماجی کارکنوں کو جلد واپس بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اور آج بھارت میں آئی سی سی ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جنوبی افریقہ کی ٹیم 69 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ جواب میں انگلینڈ نے 14.1 اوورز میں بغیر کسی نقصان کے ہدف حاصل کر لیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔